قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ وعن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنة یعطی بها فی الدنیا ویجزی بها فی الآخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو قیامت میں دیکھے گا۔ اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنة یعطی بها فی الدنیا ویجزی بها فی الآخرہ، کہ اللہ رب العزت کسی بھی مومن کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالی مومن کو اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا لا تحقر الحسنۃ ولو کانت شعرۃ، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اگرچہ وہ ادائیگی میں بظاہر بال کے برابر کیوں نہ ہو۔ اس لیے نہ جانے کون سی نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ رب العزت اس نیکی کے صدقے سے بندے کی بخشش اور مغفرت فرما کر کے اس کا بیڑا پار لگا دے۔ اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے، نہ جانے کون سے گناہ پر اللہ رب العزت گرفت فرمائے اور وہ ہلکا گناہ تمام نیکیوں پر پانی پھیر دے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ نیکیوں کے حصول میں کوشاں رہنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ انسان دنیا میں جن نیکیوں کو بہت معمولی سمجھتا ہے، کبھی کبھی اللہ رب العزت اسی نیکی کے صدقہ و طفیل سے انسان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے حدیث بطاقہ۔ اس حدیث کا عنوان اور ٹائٹل ہے حدیث بطاقہ اور حدیث قرطاس۔ بطاقہ کا مطلب آتا ہے کاغذ کا ٹکڑا، اور قرطاس کے معنی آتے ہیں کاغذ۔ اب آپ اس حدیث شریف کو سن کر کے، اس کا ترجمہ سن کر کے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ اس حدیث کا ٹائٹل حدیث بطاقہ اور حدیث قرطاس کیوں پڑا۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح سے چھوٹی سی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے بندے کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا فرما کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنة یعطی بها فی الدنیا ویجزی بها فی الآخرہ، کہ اللہ رب العزت کسی بھی مومن کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث شریف اسی حدیث کی تشریح ہے۔ بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں۔ روایت فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر
ثم یقول اتنکر من ھذا شیئا اظلمک کتبتی الحافظون فیقول لا یا ربی فیقول افلک عذر فیقول لا یا ربی فیقول بلا ان لک عندنا حسنۃ فإنه لا ظلم علیک اليوم فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فیقول احضر وزنک فیقول یا ربی ما هذه البطاقۃ مع هذه السجلات فقال فتوزع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ فتاشت السجلات وثقلت البطاقۃ۔ یہ پوری حدیث شریف ہوئی، اس کا ترجمہ سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت میری امت میں سے ایک شخص کو چن لے گا اور چن کر کے اس بندے کو ساری مخلوق سے الگ کھڑا کر دے گا۔ ایک طرف ساری مخلوق ہوگی اور ایک طرف یہ بندہ ہوگا، ساری مخلوق سے جدا قیامت کے دن۔ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر، تو اللہ رب العزت اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتروں کو کھول دے گا، اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے، تا حد نظر اس کا ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا۔ ہر طرف برائیوں کا دفتر ہی دفتر نظر آئے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، یہ تیرا نامہ عمل ہے، اس کو پڑھ۔ وہ بندہ اپنے اس نامہ عمل کو پڑھے گا، جو گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے، تو اس میں گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے، ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اتنکر من ھذا شیئا، اے میرے بندے، یہ جو تیرے گناہ ان 99 دفتروں میں ہیں، کیا تجھے اس میں سے کسی گناہ سے کوئی انکار ہے؟ یا پھر ایسا تو نہیں کہ میرے فرشتے کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم کیا، کہ جو گناہ تو نے نہ کیا ہو وہ تیرے نامہ عمل میں لکھ دیا؟ فیقول لا یا ربی، تو یہ بندہ عرض کرے گا، مالک و مولا، کوئی مجھ پر ظلم نہیں کیا اور مجھے کسی گناہ سے انکار نہیں ہے، دنیا میں جو جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ اس میں موجود ہیں، اور جو موجود ہیں وہ میں نے کیے ہیں، مجھے کوئی عذر نہیں اور مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، جو میں کر کے آیا وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی معقول بہانہ ہے، کوئی عذر ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، لا یا ربی، اے مولا، میرے پاس کوئی معقول عذر نہیں، جو میں نے دنیا میں گناہ کیے وہ ان میں موجود ہیں۔ آپ غور کریں، 99 گناہوں کے دفتر، اور ہر دفتر تا حد نظر لمبا،
جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے اتنا بڑا ہوگا، بتائیے وہ بندہ کتنا گنہگار ہوگا، کتنا خطا کار ہوگا، اس کا نام عمل گناہوں کی سیاہی سے کتنا کالا ہوگا کہ 99 دفتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب جب اتمام حجت ہو جائے گا اور یہ عرض کرے گا مالک و مولا، نہ مجھے کسی گناہ سے انکار ہے اور نہ تیرے کرامن کاتبین نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور نہ ہی مالک و مولا میرے پاس کوئی معقول عذر ہے، فیقول بلا ان لک عندنا حسنۃ، تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے ضرور ضرور تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ دیکھیے ایک نیکی، اور کتنی آسان ہے ادائیگی میں، کس طرح سے اس بندے کو بخشش اور نجات کا پروانہ دلوا رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا ان لک عندنا حسنۃ، میرے بندے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، فَإِنَّهُ لَا ظُلِمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اور تیری نیکی آج وہ ضائع نہیں کی جائے گی، تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری نیکی کا تجھے پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، تو پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ ہوگا، فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس کاغذ کے ٹکڑے پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، اور اللہ رب العزت یہ کاغذ کا ٹکڑا اس بندے کو عطا فرمائے گا اور فرمائے گا احضر وزنک، جا میزان عمل پر جا اور جو تیرا نیکیوں کا پلڑا خالی ہے اس میں یہ کاغذ کا ٹکڑا ڈال دے۔ اب ایک طرف میزان عمل کے پلے میں ایک میں 99 برائیوں کے دفتر ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا بڑا جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے، اور دوسرا نیکیوں کا پلہ بالکل خالی ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو وہ کاغذ کا ٹکڑا عطا فرمائے گا اور فرمائے گا میرے بندے جا یہ کاغذ کے ٹکڑے کو اس پلے میں رکھا جو تیرا نیکیوں کا پلہ خالی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ایک طرف 99 برائیوں کے رجسٹر، ہر رجسٹر اتنا بڑا جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے، ان کے سامنے اس ایک ٹکڑے کی کیا حیثیت۔ تو یہ بندہ عرض کرے گا مالک و مولا ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، مالک و مولا ان 99 دفتروں کے سامنے اس کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا انکا لا تظلم، اے میرے بندے آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، میرے بندے جا اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو تو اپنے نیکیوں کے اس پلے میں رکھ آ کہ جو پلہ تیرا نیکیوں کا خالی ہے۔ فَتُوزَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، تو ایک پلے میں تو 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے، اور دوسرے پلے میں یہ بندہ جائے گا کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے۔ اسی لیے اس حدیث کا ٹائٹل اور عنوان ہے حدیث بطاقہ، حدیث قرطاس، کاغذ کے ٹکڑے والی حدیث۔ اب یہ کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر کے جائے گا اور میزان عمل کے اس پلے میں جو خالی ہے اس میں رکھ دے گا۔ تو ایک طرف برائیوں کے 99 دفتر اور ایک طرف
نیکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے، جب یہ اس پلے میں رکھے گا اس کاغذ کے ٹکڑے کو، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فتاشت السجلات وثقلت البطاقۃ، تو وہ 99 دفتر والا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور یہ کاغذ کے ٹکڑے والا پلہ بھاری ہو جائے گا، یعنی برائیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور نیکی کا جو کاغذ کا جو ٹکڑا تھا جس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا وہ بھاری ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کلمہ شہادت کی برکت سے اس کی بخشش اور مغفرت فرما کر کے اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ آپ غور کیجئے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ادائیگی میں کتنا آسان ہے، بظاہر یہ نیکی بہت ہلکی لگ رہی ہے، لیکن قیامت میں کتنی برائیوں پر بھاری پڑ رہی ہے، اور کس طرح سے بندے کو بخشش اور نجات کا پروانہ دلوا رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی وقت ملے کلمہ شہادت کا ورد کیا کرو۔ اور آئیے دوسری حدیث شریف، مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء پر یہ حدیث پاک ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنۃ ومحیت عنہ 100 سیئۃ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذالک حتی یمسی۔ یہ حدیث شریف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر روز 100 مرتبہ دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اس کا ورد کیا دن میں 100 مرتبہ ہر روز، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دن میں 100 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالی 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر عطا فرما رہا ہے، اور غلاموں کی آزادی اللہ کو کتنی محبوب ہے، کتنی پسند ہے، تو اٹھائیے مشکاۃ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الی اللہ تعالی علی وجہ الارض العتاق وابغض الی اللہ تعالی علی وجہ الارض الطلاق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ روئے زمین پہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور روئے زمین پہ سب سے ناپسندیدہ عمل، سب سے مبغوض قابل نفرت جو عمل ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مباح کاموں میں بیوی کو بلا وجہ طلاق دینا۔ تو جو سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک غلام آزاد کرنا، اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا وظیفہ اور ورد کرنے والے کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے
اس کا ایک غلام آزاد کرنے کا نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 10 غلام آزاد کرنے کا اللہ تعالی اجر عطا فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس کا کتنا اجر ہے، ثواب ہے اس وظیفے کا۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، پلس یہ کہ اللہ تعالی اس کے نام عمل میں 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وَمُحِيَّتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، اور اس وظیفے کی برکت سے اس کے نام عمل سے 100 برائیاں، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، اور یہ وظیفہ اس دن شیطان سے حفاظت کا سبب بنے گا، یہ اس کے لیے ڈھال بنے گا شیطان سے حفاظت کا۔ اگر بندے نے صبح میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا تو پورے دن یہ وظیفہ اس بندے کی شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائے گا، اور شیطان کا داؤں کوئی مکر اس کے اوپر نہ چل سکے گا، حتیٰ یمسی، یہاں تک کہ شام ہو جائے گی۔ اگر صبح میں پڑھا ہے تو یہ وظیفہ پورے دن شام تک شیطان سے پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر شام کو پڑھ کر کے سویا ہے تو صبح تک شیطان کے مکر و فریب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ دونوں کلمہ شہادت اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ادائیگی میں کتنے آسان ہیں لیکن اجر و ثواب میں کتنے بڑھ کر کے ہیں۔ پہلے والے کلمہ شہادت جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے، بندے نے دنیا میں پڑھا اور اس کو کاغذ پہ لکھ لیا فرشتوں نے، تو وہ اس کے 99 دفتروں پر بھاری ہے۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہے، یہ بندے کو 10 غلام آزاد کرنے کا اجر دلوا رہا ہے، اور 100 نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھی جا رہی ہیں، 100 برائیاں مٹائی جا رہی ہیں، اور پورے دن پڑھنے والے کی شیطان سے حفاظت کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت، ماہ سعادت ہم پر اپنی تمام تر برکتوں، سعادتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت کو ہم غنیمت جانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا۔ اور یہ نیکیوں کا حصول کوئی اتنا دشوار اور مشکل نہیں ہے جتنا بندوں نے سمجھ لیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہم جب نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، مسجد میں پہنچے، مسجد میں جو سنت قبلیہ ہیں، یعنی فرض سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، ہم ان کو 10 منٹ جماعت سے پہلے ادا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارا ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ جیب پر۔ موبائل نکالتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں کہ کسی کا میسج آیا، کسی نے واٹس ایپ میسج بھیجا، گوگل یا فیس بک یا یوٹیوب دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو جماعت سے پہلے کے ہمیں جو 5 منٹ ملے، اس کو ہم نے ضائع کر دیا۔ حالانکہ ان 5 منٹ میں ہم دنیاوی کوئی کام نہیں کر پا رہے۔ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں اور جو ہم نے چھٹی لی ہے آفس وغیرہ سے، تو وہ تو ہمارا پورا وقت کٹ گیا۔ تو یہ موبائل، فیس بک، یوٹیوب، گوگل
دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ان 5-10 منٹ میں ہم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھیں، یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھیں، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ تو موبائل میں فیس بک یا واٹس ایپ چیک کرنے سے بہتر ہے کہ ان 5 منٹ جو بھی ہمیں سنتوں کو ادا کرنے کے بعد اور جماعت کے درمیان میں ملے ہیں، ان میں اگر ہم اپنا معمول بنائیں، اپنی عادت بنائیں، تو بہت آسانی سے ہم بہت ساری نیکیاں اپنے نام عمل میں جمع کر سکتے ہیں۔ نیکیوں کا ذخیرہ نام عمل میں ہمارے جمع ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنی عادتوں کو چھوڑیں اور نیکیوں کے حصول کا جذبہ اپنے اندر بیدار کریں۔ تو یہ کتنا پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اسی طرح جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، آپ جا کر کے مساجد میں اس کا مشاہدہ کیجیے، جو ہی سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد بندہ موبائل اٹھا کر کے ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ اس کے موبائل میں قبولیت کی OTP آئی ہو، نماز کی قبولیت کی جیسے OTP آئی ہو، اتنی جلدی موبائل دیکھتا ہے۔ امام کی دعا کرنے تک یہ موبائل دیکھ لیتا ہے، حالانکہ دعا اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کے درمیان میں آپ یا قویو کا وظیفہ کریں، سبحان اللہ کچھ بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ موبائل دیکھنے میں کیا نیکی ہے؟ اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو مسجد کے باہر 10-20 منٹ غپ لگانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد 10 منٹ کے وظیفے کا معمول بنا لیں کہ مجھے نماز سے فراغت کے بعد ہر روز 10 منٹ بیٹھ کر کے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ تو یہ تھوڑا وقت ہے، لیکن اس میں بہت ساری نیکیاں ہم اپنے نام عمل میں اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنی عادتوں کو چینج کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، چینجنگ لائیں، اور نیکیوں کے حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کریں۔ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اس میں اللہ تعالی ہر نیکی کے اجر کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے رمضان کی راتوں کو عبادت میں حصول ثواب کی نیت سے گزارا تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی کئی گناہ عطا فرماتا، جیسے میں نے ابھی حدیث شریف بتائی۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں تو بندے کو دنیا داری میں مسجد میں آ کر کے بالکل دنیا داری کو پس پشت ڈال دینا چاہیے، صرف اللہ اللہ اور نیکیوں کے حصول میں کوشاں رہنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، عن عبداللہ ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو تعلم امتی ما فی رمضان لتمنوا ان تکون السنۃ کلها رمضان لأن الحسنة فيه مجتمعة والطاعة مقبولة والدعوات مستجابة والذنوب مغفورة والجنة مشتاقة لهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت جان لے کہ رمضان میں کتنی خیرات و برکات ہیں اور
اس میں ایک ایک عمل پر بندے کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں اگر میری امت رمضان کے برکات کو جان لے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت یہ آرزو کرے، تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الحسنۃ فیہ مجتمعۃ، اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں نیکیاں جمع کی جاتی ہیں، والطاعۃ مقبولۃ، اور طاعات رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور والجنۃ مشتاقۃ لہم، اور جنت روزے داروں کی مشتاق ہوتی ہے۔ ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے، ہر بندہ جنت کی خواہش کرتا ہے، لیکن یہ مبارک مہینہ اور اس کے روزے ایسے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت خود روزے داروں کے مشتاق ہوتی ہے۔ تو رمضان میں کتنی خیرات و برکات ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر امت جان لے تو یہ آرزو کرے، تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس مبارک مہینے کی ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحے کو نیکیوں کے حصول میں گزارو۔ وقت ملے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عبداللہ ابن عمرو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول القرآن والصیام یشفعان للعبد یقول القرآن یا ربی انی منعته النوم فی اللیل فشفعنی ویقول الصیام یا ربی انی منعته الطعام والشہوات فی النہار فشفعنی فیشفعان للعبد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ قیامت میں بندے کی شفاعت کرائیں گے۔ قرآن عرض کرے گا مالک و مولا، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے باز رکھا، یہ راتوں کو میری تلاوت کرتا تھا، دن اس کا طلب معاش میں گزرتا تھا، ذریعہ معاش کی تلاش اور جستجو میں گزرتا تھا، رات میں اس کو وقت ملتا تھا، مولا میں نے رات میں اس کو سونے سے باز رکھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الصِّيَامُ يَا رَبِّي اے ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار، اور روزہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے خواہشات نفسانی سے باز رکھا، لہٰذا میری سفارش، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فیشفعان للعبد، تو یہ دونوں قیامت میں رب کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کرائیں گے، روزہ اور قرآن۔ تو عزیزان گرامی، اس مبارک مہینے میں جب بھی وقت ملے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور جب بھی وقت ملے جو اوراد و وظائف آپ کے ائمہ حضرات بتائیں ان کو کرنے کی کوشش کریں، اور جو وقت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت جانیں، چونکہ ایک ایک نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مبارک مہینے میں قبول ہوتی ہے، اور بندے کی کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو نیکیوں کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یعطی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ، کہ اللہ رب العزت کسی بھی مومن کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا پورا پورا صلہ عطا فرمائے گا۔
اور کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر کے نہ چھوڑے، نہ جانے کون سی نیکی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ رب العزت اس کی برکت اور اس کے صدقے میں ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اور کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھ کے نہ کریں، نہ جانے کون سے گناہ پر اللہ تعالی ہماری گرفت فرمائے اور وہ گناہ ہماری تمام نیکیوں پر پانی پھیر دے۔ نیکیوں کے حصول کی کوشش کریں اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر، عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں ہم کو اپنے گزشتہ زندگی سے سچی حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والی زندگی کو شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔